ایران اسرائیل امریکہ جنگ 2026 جو کہ 28 فروری 2026 کو اسرائیل اور امریکہ نے پہلے ڈائلاگ میں انگیج کیا ایران کو، اور پھر اچانک 28 فروری کو جو اٹیک کر دیا ایران پہ۔ یہ میرا موضوع ہے آج 3 اپریل 2026 شام کے 6:15 ہے۔ میں ہوں پروفیسر شکیل عباسی۔ امید ہے کہ میرا یہ لیکچر اینڈ تک آپ دیکھیں گے، بڑا یوزفل ہے۔ میں انڈر اسٹیمیٹ اپنے آپ کو کرتا رہا ہوں کہ مجھے پہلے دن ہی جو ہے اس پہ بات کرنا چاہیے تھی، چونکہ بہت ساری انفارمیشن یا ازامپشنز جو ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں ہمارے میڈیا پہ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں ڈیلی، جو آپ سن کے آپ کے کان بھی پاک گئے ہیں، وہ میرے پاس تھی۔ ریزن یہ ہے کہ میں BBC CNN اور اس طرح کے جو انگلش چینلز ہیں اور پیپرز ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، تو یہ ساری انفارمیشن تھی۔ تو میں اپنے اس لیکچر میں یہ آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، ریزنز کیا ہیں، سامنے کیا ہیں اور پوشیدہ کیا ہیں، اور اس میں جنگ کی موجودہ جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہے۔ آج 35واں دن ہے اس جنگ کا۔ کیا یہ جنگ رکے گی یا آگے بڑھے گی، اور اس کے اثرات کیا ہیں، دنیا پہ کیا ہیں اور پاکستان پہ کیا ہیں، اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ میرا جو ہے لیکچر کا لب لباب ہے۔ ڈیئر ویوز، میں اس حوالے سے یہ بات کرتا جاؤں کہ میں یہ ازیوم کرتا تھا، آپ زیادہ لوگ یہ ازیوم کرتے تھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہاریبل جو ہے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے جو رزلٹس تھے جو ہیں، آئندہ جو دنیا جو ہے جنگ کی طرف نہیں جائے گی، اور اسی وجہ سے UN کو جو بنایا گیا تھا، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، کہ آئندہ جو ہے جنگ کی بجائے جو بھی ایشو ہوگا وہ ٹیبل ٹاک کے تھرو، ڈسکشن کے تھرو، ڈائیلاگ کے تھرو جو ہے ریزالو کریں گے۔ لیکن یہ جو ہے جنگ جو کہ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، یہ وارم اپ ہو رہی ہے، لگتا ہے یہ ہے۔ یہ اس والے سے یہ UN وغیرہ یا جتنے بھی فورمز ہیں اور وہ جو ہے وہ فیل ہیں، یہ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں، ہمارا کلیم ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہم زیادہ جو ہیں ان سویلائزڈ ہیں۔ میں اگر یہ لفظ یوز کروں کہ جاہل، تو میرا خیال ہے یہ غیر مناسب نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اب جو ہیں ایک تو جتنی بھی اسٹیٹس ہیں دنیا میں، باوجود اس کے کہ UN کا تقریباً 195 جو ہیں ممبرز ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں، اور یہ بڑی ریاستیں جو ہیں یہ ہم پیس، لبرٹی، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے میس ڈسٹرکشن جو ویپنز بنائے ہیں، نیوکلیئر ہے یا دوسری ہیں وار مشینز جو بنائی ہیں، انسانوں کو تباہ کرنے کے سلسلے میں زیادہ کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانیت کی بجائے جہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا بنیادی جو فوکس اس میں کوئی مذہبی جو ہے بیک گراؤنڈ یا ریجنل یا اور نہیں ہوگا، یہی ہوگا کہ ہیومینٹی از ایٹ رسک۔ تھرڈ ورلڈ وار اگر شروع ہوگی، فرسٹ ورلڈ وار اگر سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی، تو آج دنیا زیادہ خوشحال، زیادہ بہتر ہوتی، سماجی سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے۔ لیکن آج ہم جو ہیں غربت، بے روزگاری جو ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں میں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرا جو ہے اس پہ فوکس رہے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم انسانیت کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے انسانی مسئلہ کے نام سے علامہ مشرقی نے میرے خیال ہے 1940 یا 60 میں جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ جتنے بھی دنیا کے سائنٹسٹ ہیں ان کو کہا تھا کہ آپ ایک کانفرنس میں شرکت کریں، چونکہ ان کے برین کو مس یوٹیلائز کیا جا رہا ہے۔ وہ وار مشینز جو ہیں بنا رہے ہیں، انسانیت کو تباہی کی طرف جو ہے لے کے جانے والی ہتھیار جو ہیں تیار کر رہے ہیں، جبکہ سائنٹسٹ کو جو ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت پرانا مسئلہ ہے۔ اب یہ یہاں پہ میں بات کروں گا، بات لمبی ہو جاتی ہے، میں یہ بات کروں گا کہ یہ لڑائی، یہ جنگ جو ہے مڈل ایسٹ کی، اور تینوں اردو میں جو ہے اسرائیل اور ایران اور امریکہ، تینوں الگ سے شروع ہوتی ہیں، تو یہ بڑی یہ تباہ کن جو ہے یہ بات ہے۔ بہرحال کیوں جو ہے اٹیک کیا، بظاہر جو ہے وہ ٹرمپ یہ کہتا ہے یہ جو میں اس کے پاس جو ہے نیوکلیئر جو ہے پروگرام ہے، یہ ڈینجرس ہے ریجن کے لیے، یہ جو ہے پلی لیتی ہیں، پھر ان کے سوئچ اوور بھی ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں رجیم چینج جو ہے میں نے کرنی ہے، ایران وہ تھریٹ ہے جو ہے ریجنل جو ہیں وہ اس کے لیے۔ تو یہ سامنے تو وہ یہ رکھ رہی ہیں کہ یہ ریزنز ہیں کہ یہ ایران جو ہیں، اور وہ 79 میں ڈیفینیٹلی جب ریولوشن ہوا ہے وہاں پہ پرو امریکہ گورنمنٹ تھی، لیکن وہ جو ریولوشن آیا آیت اللہ خمینی صاحب کے جو ہیں لیڈرشپ میں وہاں پہ، اور فرانس میں وہ موجود تھے، وہ آیا ہے۔ اور مجھے یہ حیران کن بات لگتی ہے کہ CIA کہاں پہ تھی، CIA کو ڈھائی دے دیا ہے یا کوئی رانی قوم کو اس طرح کیا ہے، وہاں پہ یہ آیا، اور جب سے یہ آیا ان کے دو کلیم تھے کہ یہ ریولوشن ایکسپورٹ کریں گے،
اور دوسرا یہ بڑا شیطان اور چھوٹا شیطان اسرائیل کو کہتے تھے، اور انہوں نے بھرپور جو ہیں جو یہاں پہ مخالفت کی ہے اسرائیل کی، اس علاقے میں پراکسیز بنائی ہیں، لبنان کی مدد کی ہے، شام کی مدد کی ہے، سارے ممالک کی، حماس جو سنی ہیں ان کی بھی جو ہے انہوں نے مدد کی ہے، اور وہاں پہ اب بھی یہ لڑائی جو 2023 میں شروع ہوئی ہے، جو غزہ کو انہوں نے جو ہے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے، اس میں بھی ایران ہی واحد ملک تھا جس نے شاید ان کی بھرپور جو ہے وہ مدد کی۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ ایک ان کا یہ تھریٹ ہے کہ یہ پوٹینشیل تھریٹ ہے، اور سینکشنز لگائی گئی ہیں، اور ساری اور آج تک وہ سینکشنز ان پہ ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے ہسٹوریکل جو ہے یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ سامنے یہ رکھا گیا ہے؟ تو بیک گراؤنڈ میں کیا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ایک تو یہ ان کی ہسٹری ہے۔ ہسٹری یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکنز، اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہے سپر پاور بن کے آئے ہیں، یو کے کو ریپلیس کیا ہے۔ پھر یو ایس ایس آر دوسری سائڈ پہ تھا، بائی پولر ورلڈ تھی، اور اس میں جو ہے سپرمیسی جو ہے امریکہ کی، انہوں نے سارے جو ہے آفٹر وار جتنے بھی دنیا کو پھر اس طرح کالونی جو تھا وہ سوئچ اوور ہوئے اس پالیسی سے۔ جو برٹش تھی ڈائریکٹ رول کرتے تھے، انہوں نے انڈائریکٹ جو ہے رول کی بات کی ہے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ گورنمنٹ جو سوٹ کرتی تھی، جہاں پہ اگر ملٹری ڈکٹیٹر تھے سوٹ کرتے تھے ان کی، اگر وہ وہاں پہ ان کو بٹھایا ہے، نہیں تو پولیٹیشنز کو لیا ہے، جہاں پہ کنگ تھا ان کو جو ہے سپورٹ کیا ہے، تو ان کو خریدا ہے۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے یہ تھوڑی امریکنز کی، یو کے والوں سے جو ہے ڈفرینٹ تھی، لیکن ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی وہی تھی، اور پاور بیلنسنگ کی پالیسی وہی جو یو کے والی تھی، آئی آر کے جو اسٹوڈنٹ جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے وہ چیمپئن جو تھا، یو ایس ایس آر نے گو چیلنج کیا ہے، لیکن اوور آل انفلوئنس یو ایس ایس آر کا تھا۔ یو این او انہوں نے بنایا گیا ٹیبل ٹاک سے جو ہے وہ کریں گے، لیکن ساتھ ہی اس میں جو ہے 5 جو ہے وہ ویٹو پاورز دی گئی، ان کا جو رول تھا بارہ کسی حد تک جو ہے بائی پولر ورلڈ میں چیک اینڈ بیلنس تھا، لیکن 1979 کے بعد جو ہے یہ بیلنس ختم ہو گیا، یونی پولر جو ہے وہ ورلڈ بن گئی۔ امریکہ جو ہے آفٹر ڈسانٹیگریشن آف یو ایس ایس آر یہ جو ہے یہ اس میں آ گیا۔ پھر وہ ساتھ ہی ایرانی ریولوشن ہے، یہ کچھ چینجز آئی ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اب جو یہ نیٹو فورسز جو نیٹو جو بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا، یو ایس ایس آر یا سوشلزم جو تھا اس کو کنٹین کرنے کے سلسلے میں بنایا تھا۔ اب جو ہے یہ سپرمیسی قائم رکھنے کے لیے نیٹو تھا، اور ایک تو کہ فزیکلی جو ہے روکنا ہے، اور دوسرا انہوں نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنائے تھے، اور وہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف وغیرہ جو ہے سارے کی دنیا کو وہ قرضے دے کے، اور سارا وہ فائنینشیلی کنٹرول کرنا ہے دنیا کو، اور پھر یو این او کے پلیٹ فارم پہ پھر اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ لیگلی۔ اور اگر انلیگلی جو ہے نا وہ نیٹو، یہ جو سمجھے میں یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں۔ تو اب 79 کے بعد جو ہے نا یہ امریکہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ سول چودھری جو ہے وہ بن گیا، اور وہ اپنی انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اب بھی تانا دیتا ہے یورپ والوں کو کہ رشیا سے ہم نے جو ہے آپ کو بچایا، یہ کیا وہ کیا، یہ ٹرمپ صاحب نے وہ کیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہ جو سپرمیسی ہے امریکہ کی، وہی ذہن جو ہے کام کر رہا ہے کہ ایسے کالونی جو ہے دنیا کا جو ہے ٹریٹ کر رہا ہے، اور اب چونکہ ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ ایک ذہنیت ہے بنیادی طور پہ کہ ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ اور جب بھی کوئی اسٹیٹ جو ہے یہ وہ سوچتا ہے کہ یہ تھریٹ بن سکتی ہے، تو وہ اس پہ جو ہے اس کو کنٹین کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے چھوٹے جو ممالک ہیں ان کو جو ہے وہ فزیکلی جو ہے یہ اسلٹ کرتے ہیں جو ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی جو ہے وہ لیبیا کو، عراق کو انہوں نے وہ تباہ کیا ہے، پھر ایجپٹ میں جو ہے وہ سی لے کے آئے ہیں، وہ وہاں پہ جو گورنمنٹ انہوں نے تباہ کی ہے۔ یہ سیریا میں جو ہے جو کچھ کیا ہے، ایون داعش کا بھی وہاں پہ وہ سپورٹ لے کے وہ کیا ہے، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آئیسس جو ہے نا ہیلری کلنٹن نے جو ہے بنائی تھی، جو ڈیموکریٹ جو ہے، یہ جو ہے ٹرمپ صاحب خود کہتے رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کو تباہ کرنے کے جو ہے یہ وہ کنٹری جو ان کے لیے تھریٹ بن سکتا ہے، ڈپ دا ایول ان دا برڈ، یہ ایک وہ ذہنیت جو کار فرما ہے۔ اب جو ہے یہ نئے ڈائمنشنز آ گئی ہیں، اور وہ نئے ڈائمنشن کے جو ابھی ٹرمپ صاحب آئے ہیں وہ فیل کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے، اور وہ میک امریکہ گریٹ میگا جو ہے موومنٹ ہے، اس کے تھرو جو ہے وہ آئے ہیں۔ وہاں پہ ان کی بڑی مخالفت تھی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اتنے بھرپور تھے ان کے سلوگنز کہ کس طرح بنائیں گے۔ ایک تو جو ہے جو میکسیکنز ہیں یا دوسری ہیں جو انلیگل جن کا سٹے ہے وہاں پہ، وہ بہت بڑا تھریٹ ہے، اور انہوں نے وہ آتے ہی بین کیا، ٹیکسز لگائے۔ پھر انہوں نے رشیا اور چائنا کا کہا کہ یہ پاناما سے یہ ایگزٹ کریں گے، اور یہ کس طرح جو ہے گرین لینڈ وہ ان کا جی یہ میں نے لینی ہے، اس لیے کہ یہ چائنیز اور رشین جو ہے وہ یہاں پہ آ سکتی ہے، وہ کلیم کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے تو وار واٹر کی کہانی تو افغانستان وار میں آپ نے سنی ہوگی۔ تو یہ بہرحال
لگتا یہ تھا کہ یہ چائنیز اور رشین انفلوئنس کو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے ان کے درمیان گیپ پیدا کرنے کی، چائنیز اور رشین جو کہ سوشلزم پہ بلیو کرتی ہیں، لیکن چائنا نے کمال کر دیا، یو ایس ایس آر کو تو ڈسنٹیگریٹ کر دیا، چائنا نے ایک ایسے جو ہے سوشلزم جو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ وہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی وہ دنیا کی ہے، $19 ٹریلین اس کی جی ڈی پی ہے، امریکہ کی شاید $25 ٹریلین آؤٹ آف 100 مور دین $100 ٹریلین آف ورلڈ یا گلوبل جی ڈی پی، تو اتنا بڑا شیئر ہے۔ تو اس سے جو ہے ایک جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کنٹین کیا جائے، چائنا کو کنٹین کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آئل پہ وینزویلا پہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے آئل ریسورسز پہ جو چائنا وہاں سے لیتا تھا، یا ابھی مڈل ایسٹ میں اپنی ضرورت کا جو ہے وہ لیتا ہے، شاید جو 20% یا جتنا 13% وہ رشیا سے لے رہا ہے، اس کو جو ہے کنٹرول، انرجی کنٹرول ہوگی تو ڈیفینیٹلی پر چائنیز جو ہے نا ڈائریکٹ، چونکہ وہ بہت بڑی ایک اکنامک پاور بن چکا ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، تو وہ ڈائریکٹ نہیں کریں گے، آبادی بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ، نیوکلیئر بم بھی اثر نہیں کرے گا اگر آبادی ایک علاقے میں ختم ہو جاتی ہے دوسرے علاقے میں بھی ہوگی، تو یہ وہ کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہے، اور وہ ایک سائڈ پہ چائنا اور یو ایس ایس آر کے یا رشیا کے تعلقات خراب کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اس گروپ میں آئے۔ اینی ہاؤ یہ پالیسی جو تھی یہ ٹو کنٹین چائنا، تو انہوں نے بنیادی طور پہ چائنا کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں بھی، دنیا میں ایک نام ہے، امریکہ کے اندر خود جو ہے اس کی ڈیپینڈنسی بہت زیادہ ہو گئی ہے چائنیز جو ہے پروڈکٹ پہ، یہیں سے یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنی یہیں سے بنواتی ہیں، ساری چیزیں مارکیٹنگ ہے، یہ بھی ہے، اور ٹیکس جو ٹیرف کی وار بھی شروع ہو گئی تھی، تو یہ ایک جو ہے کنٹین کرنے کا پہلے یو ایس ایس آر کو ادھر انگیج کیا ہوا ہے، وہاں پہ یوکرین میں وار میں کیا ہوا ہے کہ یہ نا وہ نیٹو ممبر بنانا چاہتے تھے لیکن وہاں پہ فیل ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے مین وائل یہ یورپین کو بھی بلیم کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے، اور ساتھ بائیڈن جو اپنا رائیول تھا اس کو بھی اسی وجہ سے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے میں نے روکنی ہے، لیکن آگے انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے شاید ایسی پارٹی سی آئی اے یہ سوچ رہی ہے کہ یہ اگر ان کو اگر نب دا ایول ان دا برڈ جو ہے اگر روکا نہ گیا تو چائنا اور رشیا جو ہے بہت آگے چلے جائیں گے، وہی وارم واٹر اور وہ ساری چیزیں دنیا کو، چونکہ مڈل ایسٹ جو ہے نا سینٹر آف دا گلوب ہے، یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے، اور ساتھ ہی جو ہے بہت یہ ایک جو ہے تھریٹ ہے، یعنی ان کو پوٹینشیل تھریٹ کو کنٹین کرنے کے یہاں مڈل ایسٹ سے روکیں گے، اور چائنیز انفلوئنس بھی بڑا، آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ اور ایران کے تعلقات بہتر کروائے ہیں چائنا نے کروائے، اور چائنا ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ایران کے اندر جو ہے وہ کی ہوئی ہے، باوجود اس کے سینکشنز تھی، وہ تیل بیچتا رہا ہے ان کو، پاکستان جیسا ملک جو ہے نا وہ ناراض نہیں کر سکا امریکہ کو، لیکن یہ یہاں پہ اور سمگلڈ آئٹمز، اور انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو چائنیز اکانومی پاکستان جو نیوکلیر اسٹیٹ ہے اس سے بہت سٹرانگ تھی۔ 2025 کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایران کی جی ڈی پی جو ہے 461 جو ہے بلین ڈالر ہے، پاکستان کی جو ہے 411 بلین ڈالر ہے، ان کی سیونگ ریٹ 35% نیشنل سیونگ ریٹ، اور پاکستان کا جسٹ جو ہے وہ 11 اور 12% ہے۔ یہ جو پوزیشن ہے، فارن ایکسچینج ریزرو ایران کے 35 بلین، پاکستان کے 5 سے 7 بلین جو ہیں وہ ڈالر، اس کی آبادی جو ہے نا تقریباً 90 ملین 250 ملین پاکستان کی جو ہے آبادی وہ ہے، یہ دیکھ لیں، یہ اور اس کی فوج بھی جو آرمی بھی جو ہے پاکستان سے زیادہ ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پوٹینشیل اس میں ہے پوٹینشیل کہ وہاں پہ 2 ایئرز جو ہے کمپلسری ٹریننگ ہے ان کے پاس، تو یہ پوٹینشیل تھریٹ جو ہے نا ان کے جو انہوں نے سینکشنز کے باوجود جو ہیں انہوں نے یہ اپنے اور ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی، وہ دیکھیں کہ اب جو ہے نا 35 دن ہو گئے کچھ نہ کچھ سروائیو کر رہے ہیں۔ فارن پالیسی کی اگر بات کریں تو وہ اس حوالے سے دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، چاہے وہ یمن ہے یا چاہے وہ لبنان ہے یا جو قطر ہے یا دوسرے، وہ انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو مسلم جو کنٹریز ہیں جہاں پہ شیعہ میجارٹی میں ہیں، وہ تو بحرین ہے، میرا خیال ہے وہاں پہ 80% جو ہے شیعہ ہے، اور وہ سارے جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عراق کے اندر، اور وہ ساری چیزیں یہ ان کی بڑی ڈپلومیٹک، اور چائنا اور رشیا کے بغیر تو یہ جنگ لڑی نہیں جا سکتی، اور پوری یورپ والے بھی جو ہیں یہ ان کی سکسس ہے یا امریکہ کی ناکامی ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے، ان کی ڈیپینڈنسی آئل پہ زیادہ ہے، ان کی اکانومی آئل پہ ہی چل رہی ہے، تو یہ یو کے والوں نے بھی یہی کیا ہے، تو یہ ایک جو ہے نا یہ پوزیشن ہے، اس وجہ سے یہ فرسٹریشن کا شکار ہیں ٹرمپ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن جو ہے یہ ہے، یہ انسین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بائیڈن کو کہتے تھے، تو یہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے فارغ ہو گئے ہیں، یہ میں اب تو مجھے جاز فتح علی خان اور
یہ ہمارے وہ لا پارٹ صاحب جو حکیم صاحب ہیں اور یہ دوسرے ہمارے جو اس طرح کے جواد صاحب جو ہیں، یہ تو مجھے بہت پائے کے لوگ لگنے لگے ہیں. یہ یعنی ان کا سٹینڈرڈ ان سے بھی نیچے ہے کہ سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے اس طرح کی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں بونگیاں مار رہا ہے. تو یہ انسینٹی کی ہے یا مجھے نہیں پتا کس طرح کی. اور کنگ سلیمان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے، یا دنیا کے بارے میں ڈیلی کہتے ہیں کہ ہم پتھر کے زمانے میں لے کے جائیں گے، لیکن اس کے پیچھے بات مہنگیوں کے پیچھے جو ہے کچھ حقائق بھی ہیں، کچھ امریکن ہسٹری بھی ہے. تو یہ ریزنز ہیں، یہ کمپلشنز ہیں جو انہیں جو فورس کر رہی ہیں کہ وہ اس پہ اٹیک. ہاں نیوکلیئر جو ہیں وہ اس کا پروگرام ہے، وہ ہے ایک تھریٹ بن سکتا ہے، چونکہ وہاں ریجن میں یہ وہاں سے آئے اور اپنے آپ کو اتنے وہ تیز ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بجائے ظالم جو ہیں وہ شو کرے، وہ مظلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ایک تھریٹ ہے، اور اتنے ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کے وہ کر رہی ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں کر رہی ہیں. وہ ایک کالونی جو ہے بری دنیا کا سمجھتی ہیں، وہ ہسٹری ہے کہ چودرات اپنی جو ہے سامنے مین یہ فیکٹر ہے، اور ذیلی جو ہیں یہ کنٹین کرنا. اور اسی والے سے چائنا کو یا یو ایس ایس آر کو اور جو برکس جو ہے بنایا ہے، اس میں برازیل ہے، آپ کا انڈیا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یہ سارے جو ہیں جب یہ ایک بلاک بنا رہی ہیں، کرنسی بنا رہی ہیں، تو یہ بھی ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے ان کے اکنامک سسٹم کا. چونکہ ڈالر جو ہیں ایک اعتماد کی بنا پہ جو ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل کرنسی ہے، ادروائز اس کے بیک پہ کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کو کہتے تھے ایگزاربیٹنٹ پریویلیج، اور 70s میں جا کے ایس ڈی آر وغیرہ بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن امریکن انفلوئنس ان آئی ایم ایف پہ اتنا ہے، چونکہ 19% اس کا شیئر ہے اس میں، اور وہی شیئر وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی اس کے جو ممبر ہیں، اسی طرح دوسرے اداروں میں بھی یہ وہ کر نہیں سکتا. لیکن اب نیچرل فیکٹرز کچھ ایسے آ گئی ہیں، مثلا کرپٹو کرنسی آ گئی ہے، جو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو پروموٹ کروں گا. کرپٹو کرنسی کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری مثلا یہ آپ کا سی کے کیا ہے جو ہے وہ یورو ڈالر آ گیا ہے، یعنی اور جو ہیں یہ کرنسیز جو ہیں آ گئی ہیں. اب ایران نے ایک اور تھریٹ کر دیا کہ چائنیز کرنسی میں یوان میں جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ پے کریں. تو یہ وہ چیزیں آ گئی ہیں. پھر ایک اور جو ہے ایکسٹرنل تھریٹ آ گیا ہے امریکن اکانومی کو، جس کی وجہ سے اس کی جو گروتھ ریٹ بھی نیئر اباؤٹ 2% ہے. اور آئی ایم ایف وغیرہ نے یہ فور کاسٹ کیا کہ یورپ میں اور امریکہ میں گروتھ ریٹ جو ہے بعض کنٹریز میں نیگیٹو رہے گا، اور لیس دین جو ہے 1% جو ہے رہے گا، 0.07 رہے گا. اتنی یہ جو ہے وہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں جو پاپولیشن جو مارکیٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ایشیا میں آ گئی ہے، اور اس میں انڈیا، پاکستان، چائنا اور یہ دوسرے ممالک اگر ملائیں تو دنیا کی آبادی اگر 8 ارب ہے، تو ان کی جو ہے یہ آبادی جو ہے نا 2-2.5 ارب جو ہے نا ادھر لوگ رہتے ہیں. یہ مارکیٹ ہے. پورے یورپ کی آبادی تقریباً 40 کروڑ بھی نہیں ہے، اور امریکہ کی جو آبادی وہ 35 کروڑ ہے. اور کینیڈا کو اگر ملائیں تو وہ ساری یہ جو ہے وہ کنٹیننٹ نارتھ اور ساؤتھ کا لمیٹڈ مارکیٹ ہے. تو یہاں پہ کنزیومر تو ادھر ہے. تو اب وہ بھی ہے، وہ ان کنزیومر کو جو ہے ہٹ کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ چائنیز نے کیا ہے، انڈیا نے کیا ہے، اور ان ممالک نے جو ہے ایران نے کیا تھا. یہ لوگ کاسٹ پروڈکٹس آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی بہت چیزیں جو ہیں پلاسٹک کی ہیں، یا کپڑا ہے، یا اور چیزیں ہیں، یا سائیکلز ہیں، یا یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ایون میڈیسن میں اور بھی چیزوں میں پاکستان میں، اور پیٹرول تو یہاں پہ اسمگل ہو کے آ رہا تھا. تو یہ جو نیچرل فیکٹرز ہیں، پاپولیشن جو ہے شفٹ ہوئی ہے، مارکیٹ شفٹ ہوئی ہے، اور پھر ٹیکنالوجی اب جو ہے وہ اسپیس پہ جو ہے نا یو ایس ایس یا رشیا جا رہا تھا، چائنا بھی گیا ہے، انڈیا بھی گیا ہے، اور یہ ان ٹیکنالوجی میں بھی ایڈوانس ہیں. اس وجہ سے جو ہیں یہ ڈیئر ویوز یہ بڑا ان کے لیے ان کی اکانومی کو جو ہے، اور کووڈ نے جو ہے ان کی اکانومی کو ایکسپوز کر دیا ہے. چائنا نے دیکھیں کنٹرول کر لیا ہے، اور وہ پاکستان جیسے ملک میں جو ہے کنٹرول ہو گیا، انڈیا میں ہو گیا، لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اس نے تباہی مچا دی. اب کیا ریزنز ہیں وہ ابھی تک ایکسپلور نہیں کر سکے. اور اس وقت ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ یہ کووڈ جو ہے یہ چائنیز وائرس ہے. میں بھی یہ ایک وار تھی، وائرس وار تھی، جو بھی اٹامک بایولوجیکل اینڈ کیمیکل وار، ABC یہ اسے کہتے ہیں. تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کو ریسرچ فیلڈ میں بھی یہ ویک نظر آ رہے ہیں. اور ابھی بھی جو ٹیکنالوجی جو ان کی اسٹیلتھ تھی وہ اس کو ہٹ کیا ہے. 35 جو F-35 کی بات کرتے ہیں، اور ان کا ابراہم اور جرارڈ فورڈ وغیرہ اس کو جو ہے ہٹ کیا گیا ہے. اب پتہ نہیں یہ کس حد تک بات صحیح ہے. تو یہ جو وہ ایک مونوپلی تھی، سپرمیسی تھی، اور ایک خوف تھا، وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا. اور امریکہ یہ فیل کر رہا ہے، اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ بائیڈن کے زمانے میں
امریکہ کا گراف نیچے گیا ہے، دنیا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتی تھی، اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، اور یہی وجہ ہے، یہ کمپلشنز ہیں، یہ سوچ ہے، یہ نفسیات ہے کہ انہوں نے جو ہے اب یہ دیکھا ہے کہ یہ اب اگر مڈل ایسٹ بھی گیا پہلے انہوں نے، اور یہ پلاننگ کے تحت آ رہے تھے، پہلے انہوں لیبیا کو جو ہے صدام حسین کو مارا، وہاں سے ریموو کیا، جو کہ یہ سارے عرب نیشنلسٹ تھے، اور یہ عربی بلاک تھا، اس کو بریک کر کے رکھ دیا، اور یہ بنیادی طور پہ یو ایس ایس کا سار کے سیٹلائٹ اسٹیٹ تھی، یہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا تھا، یہاں پہ جو لوگوں کی جو فوجی جو ہیں تربیت ہوتی تھی، تعلیمی جو نظام ان کا بہتر تھا، لیبیا کا ان کا جو ہے ترکی کا بھی بہتر ہے، تو یہ عربی بلاک انہوں نے پہلے توڑا، پھر اب لیٹسٹ سیریا کو کیا، ادھر جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے مصر میں جو ہے وہ جنرل سیسی کو لے کے آئے، ادھر پاکستان میں بھی سائفر جو ہیں کیس، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، یہ بڑا یہ کر کے ساری چیزیں سیٹ کر کے، تو یہ اچانک نہیں ہوا، اور پیچھے سوچ یہی ہے، یہ کچھ کمپلشنز ہیں اور کچھ جو ہیں یہ چیزیں ہیں جو کار فرمائے ہیں، اور وہ جو ہی چودھراہٹ کا جو ہے سپر پاور ہونے کا جو ہے وہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں اب یہ کس سائڈ پہ یہ جائے گا، اس کے بہت بڑے امپیکٹس جو ہیں پڑنے جا رہے ہیں، کیا ہم تیسری جنگ عظیم میں داخل ہو چکے ہیں یا داخل ہونے والے ہیں، یہ چیزیں آگے جو ہیں وہ اس کے امپیکٹس جو ہیں میں یہ وہ دیکھتا ہوں، تو بنیادی یہ وجہ کیا ہے، کیوں اٹیک کیا گیا، یہ ریزنز ہیں، یہ اکنامک ریزنز ہیں، اور یہ اب اس کو الگ بات ہے کہ وہ پوپ یا پریسٹ یا اس کو بلا گیا، حالانکہ پوپ نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، چونکہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے، جنگ نہیں، وہ امن کی ہے، اسلام کا مطلب ہے سلام، اسلام آشتی کا، وہ الگ بات ہے کہ سارے جو ہیں یہودی اور عیسائی اور مسلمان اس کو جو ہیں مذہبی رنگ دے کے تو اپنی وہ جذبات کو بڑھا کے جنگ جیتنے کی یہ ٹیکٹکس ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ اکنامک فیکٹر ہے، پولیٹیکل فیکٹر ہے، اور یہ نفسیاتی فیکٹر ہے کہ اپنے آپ کو جو ہیں وہاں آپ انٹیکٹ رکھیں، دنیا کے چودھری، دنیا کے خان، دنیا کے جو ہے وہ سردار جو ہیں آپ کو وہ مانا جائے، یہ سوچ ہے، اور پہلے بھی یہی تھی، اور پہلے بھی اسی لیے لڑائی ہوئی ہے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اور اس میں بھی یہی ہے، یہی قبضہ تیل پہ اور دوسری پہ اور چیزوں پہ، لیکن اب ڈائریکٹ قبضہ نہیں ہوگا، انڈائریکٹلی ہے، تو بہرحال یہ ریزنز ہیں جو ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ اس کے جو موجودہ سٹیٹس کیا ہے، 35واں دن ہے جنگ کا، اور ابھی 2.5 لاکھ کی طرف جو ہے وہ دنیا، اور یہ حیران کن بات ہے کہ ابھی پاکستان نے انیشیٹو جو لیا ہے، کہتے ہیں ترکی بھی شامل ہے، یو اے ای شامل ہے، اور وہ یہاں سے کچھ پروگرام لے کے گئے ہیں، دونوں پارٹی جو ہے ریفیوز کر رہی ہیں، امریکہ بھی وہ کہتی ہیں انکنڈیشنل سرنڈر ہو، ایرانی کہتی ہیں ہم نے سرنڈر کرنا نہیں ہے، یعنی ایک مسٹرسٹ ہے ساری، جو اور اپنے انٹرسٹ میں لگی ہوئی ہیں، پاکستان اپنے میں لگا ہوا ہے، چائنا اپنے میں لگا ہوا ہے، اور رشیا اپنی جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور یورپ اپنے میں لگا ہوا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل اپنے میں اس میں لگے ہوئے ہیں انٹرسٹ، اس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ پازیٹیو جو ہیں وہ ڈائریکشن میں کوئی بات ابھی لگ نہیں رہی، تو اب یہ یا تو امن ہو جائے گا یا جنگ ہوگی، دونوں صورتوں کے اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ الگ ہوں گے، امن ہوگا تو کیا ہوگا اور جنگ ہوگی تو کیا ہوگا۔ تو 35واں دن ہے، امریکہ کے یہ کلیم ہے، ظاہر سی بات ہے، اور کلیم میں یہ ہے کہ انہوں نے تو اس کی فضائی تو پہلے جو ایئر جو ہے ڈیفنس تھا ہی نہیں، وہ تباہ کر دی ہے، نیوی کو بھی کر دیا، اس کے ہیڈ کو بھی مار دیا، اور انہوں نے 28 تاریخ کو ہی جو ہے ان کی سپریم لیڈر جو ہے آیت اللہ خامنائی صاحب کو، اور اس کے جتنے بھی جو ہے باڈی گارڈ اور جتنے بھی اور سیکورٹی آفیسرز جو چیفز تھے ان سب کو مار دی ہے، مور دین 60 سے پہلے 2025 میں ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ فریدون عباسی اور سارے جو ہیں وہ مار دیے تھے، ٹاپ رینک کے نیچے بھی، اور ان کا یہ تھا کہ یہ رجیم چینج ہو جائے گی، لیکن وہ رجیم وہ انٹیکٹ ہے، وہ ابھی تک ڈیڈ باڈی ان کی جو ہے وہ دفنائی نہیں گئی، کوئی فنکشن نہیں ہوا، لیکن ابھی تک جو پوزیشن ہے 1 لاکھ سے زیادہ جو بلڈنگز جو ہے نا وہ تباہ کر دی گئی ہیں، وہاں پہ ان کے جہاز آزادانہ طور پہ اسرائیل کے اور امریکہ کے پھر رہے ہیں، اور اب وہ جو ہیں جو جتنی بھی ہیں پبلک فیسلٹیز یا بریجز ہیں یا جو بھی ہے آئل یا اور دوسری ہیں گیس اور ساری بلڈنگز وہ ڈیسیمیٹ کر رہی ہیں، اور یہ امریکن کا وتیرہ، یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو اسرائیل نے جو ہے غزہ میں جو ہے وہ رائج رکھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یوں سمجھے عذاب ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ چپ رہے ہیں کہ ان کو کیوں مار رہا ہے اسرائیل جو ہیں، ایک انہوں نے اٹیک کیا ہے حماس نے اس جگہ پہ، اور اس کا ریونج جو ہے لینے کے لیے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کریں یا جو بھی کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ساری یہ چیزیں تباہ کر دی ہیں، تو رجیم چینج نہیں ہوئی، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کریں، نیوکلیئر جو ہے وہ رول بیک کریں اور ہمارے حوالے کریں، اور یہ ساری چیزیں اور یہ چینج کریں۔ انہوں نے میرا غلط جنوری میں وہاں پہ سول جو ہے نافرمانی کی تحریک بھی جو ہے وہ شروع کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ تو
تو یہ جو ان کا کلیم ہے، ایران کہتا ہے کہ ہاں جی نہ رجیم چینج ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی میزائل ٹیکنالوجی انٹیکٹ ہے اور وہ فائر کر رہی ہیں. انہوں نے نیبرنگ کنٹریز جہاں پہ بیسز ہیں ان کو ٹارگیٹ بنایا ہے، اور وہ ٹارگیٹ بنائیں گے اگر ان کے جو عوامی اگر ٹارگیٹ ہے، جس طرح پانی پینے کا پانی ہے یا جو ہے اس طرح کی پبلک یوٹیلیٹیز جو ہیں اس کو ہٹ کریں گے تو ہم بھی وہ کریں گے، اور امریکن جو بیسز جہاں پہ کریں گے. تو یہ جو ہے اسرائیل جو ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ تھریٹ ہے، اور وہ یہ نیوکلیئر ویپن، اور وہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے. تو یہ پوزیشن ہے. دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی. پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی کہاں سے یہ آئی ہیں، یہ کچھ کوشش کر رہا ہے، لیکن بڑے جو ممالک ہیں رشیا، چائنا وغیرہ جن میں پوٹینشیل ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے. چائنا کی بات تو وہ سنے گا نہیں چونکہ ٹرمپ پہلے ہی اور سی آئی اے ان کے اگینسٹ ہیں، اور ابھی جنرل جو ہیں چائنا میں بھی پکڑے گئے ہیں جو سی آئی اے کے لیے اسپائنگ کر رہے تھے. یوکرین وار میں جو ہے پورا یورپ اور وہ جو ہیں وہ انگیج ہے، اور وہ رشیا کے خلاف ہے. رشیا کی بات وہ سن لیں تو کون یہ اس کو کرے؟ یو این او خاموش ہے. یو این او شروع سے ہی ظاہر سی بات ہے اس میں ڈومینیشن جو ہے ویسٹ کی اور امریکہ کی تھی، ایک سائڈ پہ رشیا یا یو ایس ایس آر تھا. لیکن اب اس کی خاموشی جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے کوئی سولوشن نہیں ہے. اور امریکہ بغیر یو این او کے جو ہے نا یہ میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم یہ کودہ ہے لڑائی میں، اور وہی ایلیگیشنز وہی ہیں کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی جو ہے نا دنیا، اور یہ دنیا ایک بہت خوفناک جنگ کی طرف جا رہی ہے. ریزن یہ ہے کہ تمام دنیا کے ممالک جو ہیں اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہیں وہ خاموش ہیں، اور اس میں عربی اور عجمی بلاک و شیعہ اور سنی سارے جو ہیں یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور سارے اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن میں اسے پارٹ میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں فار یور کنوینئنس، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے. دوسرے پارٹ میں اسپیشلی پاکستان پہ اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، چونکہ یہ دس از این اپرچونٹی فار پاکستان کہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے. تو یہ دوسرا پارٹ ذرا سنیں. امید ہے میرا چینل بھی سبسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ.